السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، والدین جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، ظاہری سبب وہ بنتے ہیں جن کے نطفے سے یا جن کے رحم مادر سے ایک انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہر انسان، ہر دنیا میں آنے والے بچے کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کا اعزاز اکرام کرنا چاہیے، ان کی قدردانی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھلایا ہے، اور آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو انتہائی مؤکد اور تاکیدی انداز میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی خدمت کے احکامات جاری کیے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں والدین سے متعلق ان کے 14 حقوق بیان کرنے والا ہوں کہ ایک بچے پر، ایک بیٹا یا بیٹی پر والدین کے کیا حق بنتے ہیں۔ ان 14 حقوق میں سے 7 حقوق وہ ہیں جن کا تعلق زندگی سے ہے۔ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہو تو ان کی زندگی میں 7 حقوق کیا ہیں جن کا خیال کرنا ایک بچہ یا بچی کے لیے ضروری ہے، اور 7 حقوق کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے کون سے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ حقوق سنیے جن کا زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی دے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو پھر ان کے کیا کیا حقوق ان کی اولاد پر بنتے ہیں۔ پہلا حق ہے عظمت۔ اب عظمت کیا چیز ہے؟ عظمت ہے والدین کا اکرام اور احترام کرنا۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور ان کے اکرام، ان کی عزت اور ان کی شان اور ان کے احترام کے خلاف کوئی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچانا، ان کی یہ عظمت کہا جاتا ہے اس کو۔ تو پہلا حق، والدین اگر زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ ان کی عظمت اور بڑائی، ان کا احترام دل میں ہو۔ اور دوسرا حق ہے محبت۔ اپنے والدین سے محبت کرے اگر وہ زندہ ہیں۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان سے انسیت رکھے، الفت کرے، دل سے ان کا اکرام کرے، دل میں ان کے لیے اپنی جگہ بنائے۔ تو والدین سے محبت یہ ان کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے اطاعت۔ والدین کی فرما برداری کرے، جو بھی وہ کہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، اسلام اور دین کے خلاف کوئی حکم وہ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ان کی بات کو مانیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے خدمت۔ اپنے والدین کی، ان کی زندگی میں خدمت کا اہتمام کرے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری بچپن میں خدمت کی ہے۔ جب اب وہ ان کا بڑھاپا ہے تو وہ ہماری خدمت کے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعزاز اور احترام کے لیے ان کی خدمت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، فکر راحت۔ اپنے والدین کو جب وہ زندہ ہوں تو ان کو راحت اور خوشی، ہمیشہ آرام پہنچانے کی کوشش کرے، ان کو اذیت، تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھنے اور ہمیشہ خوشی اور راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، رفع حاجات۔ رفع حاجات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے ان کے اشاروں کو سمجھے اور ان کے کہے بغیر ان کی ضرورت کا خیال کرے۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ والدین کی حیا اور شرم اپنے بچوں سے کچھ کہہ نہیں پاتی، اور وہ حیا اور شرم کی وجہ سے اپنے بچوں کو سے کچھ مطالبہ نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور 7واں حق ہے والدین کا، کبھی کبھی ان کی زیارت اور ملاقات کو جائے۔
یعنی اگر بیٹے یا بچے دور رہتے ہیں والدین سے تو ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جانا بھی ان کا حق ہے۔ اگر بچے پاس میں رہتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو حق ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن جو دور رہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے وہاں جانا، یہ بھی ان کا اولاد پر اور بچوں پر حق ہوتا ہے۔ یہ 7 حق وہ ہوئے جن کا تعلق زندگی سے ہے، اور 7 حق وہ ہیں جن کا تعلق والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر ہوتا ہے، اولاد پر وہ حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق ہے دعائے مغفرت، اللہ سے اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے، اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ قرآن نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ نمبر 3، ایصال ثواب، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، نیکیاں کر کے، صدقات کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کچھ بھی خیر کے کام کر کے اپنے والدین کو ثواب پہنچاتا رہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے اپنے والدین کے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب، دوستوں کا احترام اور عزت کرے۔ جو بھی والدین کے دوست و احباب رشتہ دار تھے اور وہ زندہ ہیں، والدین تو چلے گئے یا جو چلے گئے ہیں، اور اس کے جو اعزاء و اقارب رشتہ دار ہیں زندہ، ان کی عزت کریں، اس لیے کہ آپ کے والد یا آپ کے والدہ یا آپ کے والدین بھی ان کا احترام اور عزت کیا کرتے تھے، آپ اس کو باقی رکھیں تو اس سے ان کو وہاں خوشی محسوس ہوگی۔ چوتھا حق ہے والدین کے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب کی اپنی قدرت کے مطابق مدد کرے۔ اگر ہمارے والدین کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار، دوست و احباب ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی مدد کرنے کی ہمت اور طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، تو اپنی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے ان کی مدد کریں۔ یہ بھی والدین کا ان کی وفات کے بعد اولاد پر ایک حق ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرض اور اسی طریقے پر امانت ادا کرے۔ اگر والد یا والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ذمے کوئی قرض تھا یا اسی طریقے پر کسی کی امانت رکھی ہوئی ان کے پاس تھی، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ چلے جانے کے بعد والدین کے یا کسی کے انتقال کے بعد وہ قرض بھی ادا کر دیں جو والدین میں سے کسی کے بھی ذمے تھا، اور اسی طریقے پر اگر امانت کسی کی رکھی ہوئی تھی تو وہ امانت بھی امانت والے تک پہنچا دیں۔ نمبر 6، اگر والدین میں سے کسی نے بھی مرتے وقت کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنے کی اولاد کوشش کریں، یہ بھی والدین کا ایک ان کے انتقال کے بعد حق بنتا ہے۔ نمبر 7، کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت پر جائیں۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبور کی زیارت کے لیے جانا، قبرستان جا کر کے ان کی قبروں کو دیکھنا، زیارت کرنا، یہ بھی ان کا اولاد پر حق بنتا ہے۔ تو دوستوں، ان عظیم ہستیوں اور شخصیتوں کے حقوق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جو اس کائنات میں بہترین عظیم الشان ہر بچے اور ہر اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور جو اس کی تخلیق کی وجہ اور سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ان حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ زندہ ہیں تو زندے والے حقوق کی رعایت کریں، وفات پا گئیں تو پھر جو وفات پا جانے کے بعد حقوق بنتے ہیں ان کو ادا کریں۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔